کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا کیا ہوگا، سزائیں ہوں گی نہیں ہوں گی، پھر اس میں خان صاحب کی گرفتاری، خان صاحب کو پکڑا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی تصویریں دیکھیں تو یہ نوجوان طبقہ ہے اس ملک کا۔ اب یہ چیز اس وقت کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم سن رہے تھے پچھلے کچھ دنوں سے کہ حکومت پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں خان صاحب کی فالوئنگ اوورسیز پاکستانی میں بہت ہے، اور اگر باہر سے وہ پیسے نہیں آتے تو اس کا دھچکا حکومت کو بھی لگتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگتا ہے۔ اور اس کے بعد کہ اس ملک میں اگر احتساب ہوگا تو ایک سویلین کا ہوگا، اس ملک میں اگر ایک احتساب ہوگا تو ایک غریب طبقے کے انسان کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اسماعیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چک۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ 9 مئی کے وہ کیسز جن کے بارے میں ہمیشہ یہ بات چلتی تھی کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا کیا ہوگا، سزائیں ہوں گی نہیں ہوں گی، پھر اس میں خان صاحب کی گرفتاری، خان صاحب کو پکڑا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور پھر خان صاحب کی جس پہ ڈیمانڈز تھی کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی جائیں، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس میں تمام چیزوں کا فیصلہ ہو، کیونکہ خان صاحب شروع سے اس چیز کو ڈینائی کرتے تھے کہ ہمارا اس چیز میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، یہ ایک پروپوگنڈا ہے جو ہماری پارٹی پہ ڈالا گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے 9 مئی ہوا ہے اس وقت سے ہی پاکستان تحریک انصاف پہ یہ کریک ڈاؤن شروع ہوئے ہیں، ان کے لوگوں کو پکڑنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر گھسا گیا ہے، زبردستی اٹھا کے لے کے گئے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ 9 مئی کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو خان صاحب کا یہی موقف تھا ہمیشہ سے کہ اگر ہم نے 9 مئی کیا ہے تو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اگر ہمارے لوگ اس میں ملوث ہیں تو ان کو گرفتار کریں، لیکن ایک پراپر جوڈیشل کمیشن بنے، سی سی ٹی وی فوٹیج کو دکھایا جائے۔ لیکن حکومت نے جو کورٹس ہیں آج انہوں نے اس چیز کو بھی ختم کر دیا ہے، نہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں، بلکہ کہا گیا کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اور آج ان لوگوں کو، ان ملزمان کو سزائیں دے دی گئی۔ اگر آپ ان لوگوں کی تصویریں دیکھیں تو یہ نوجوان طبقہ ہے اس ملک کا، 25 30 20 22 سال کے لڑکے ہیں جن کو 10 سال کی قید بمشقت سزائیں سنائی گئی ہیں، کسی کو 7 سال کی قید بمشقت سزائیں سنائی گئی ہیں، کسی کو 3 سال، کسی کو 2 سال۔ تو اگر ایک انسان ہے جس کی عمر 25 سال ہے تو اپنے 10 سال اب جیل میں بمشقت کاٹے گا۔ وہ طبقہ، نوجوان طبقہ جس سے اس ملک کو بہت امیدیں ہیں، جس نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، وہ اب جیل میں بمشقت جیل کاٹے گا۔ اب یہ چیز اس وقت کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم سن رہے تھے پچھلے کچھ دنوں سے کہ حکومت پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن اسی دوران خان صاحب نے ایک سخت موقف بھی رکھا تھا کہ اتوار سے سول نافرمانی کا اعلان بھی کر دوں گا اور سول نافرمانی شروع ہو جائے گی، اور لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی باہر سے پیسے نہ بھیجیں۔ تو یہ چیز بھی شاید حکومت کو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو اتنی اچھی نہیں لگی، کیونکہ خان صاحب کی فالوئنگ اوورسیز پاکستانی میں بہت ہے، اور اگر باہر سے وہ پیسے نہیں آتے تو اس کا دھچکا حکومت کو بھی لگتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان ایک ہاٹ ٹاپک بن گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کارڈ پھر سے شروع ہو گیا، تو شاید یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو کچھ اچھی نہیں لگی، اور شاید انہی کی وجوہات کہ یہ کیسز اس طرح سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا، کیونکہ آج جو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو سزائیں ہو گئی ہیں، لیکن جب تک 9 مئی کے اصل ماسٹر مائنڈ تک ہم نہیں پہنچیں گے اور اس کو سزا نہیں ملے گی تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے، اور عمران خان کو بھی اب اس طرف لایا جائے گا، اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ عمران خان پہ چل رہا ہے، اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ پیر والے دن وہ فیصلہ بھی آ جائے، جس پہ سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا، جہاں پر ان کو 10 سے 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو ایک طرف جو یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، پھر دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو کارکنان ہیں نہیں ہیں، وہ لوگ کون تھے جنہوں نے 9 مئی کیا، ان کو اس طرح سزائیں سنا دی گئی۔ اس پہ پی ٹی آئی کا بھی ریئیکشن آیا ہے، اور جو ان کی ڈیمانڈز تھی وہ ابھی تک ان پہ برقرار ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر یہ چیزیں سزائیں صحیح بھی ہوئی ہیں، مطلب اگر آپ نے نوجوانوں کو سزائیں صحیح بھی دی ہیں تو یہ بہت سلیکٹیو سزائیں ہیں۔ مطلب اس ملک میں 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا ہے، وہ الیکشن کس کا چوری ہوا ہے؟ ایک سویلین کا۔ آج آپ نے سزائیں دی ہیں، وہ کس کو دی ہیں؟ ایک سویلین کو۔ آپ گھروں سے اٹھاتے ہیں لوگوں کو، کس کو اٹھاتے ہیں؟ ایک سویلین کو۔ ووٹ آپ چوری کرتے ہیں ایک سویلین کا۔ تو آپ جو یہ قانون آپ نے بنایا ہے، یہ سلیکٹیو قانون بنایا ہے، یہ آپ نے ایک سویلینز کے لیے بنایا ہے، بس آپ نے سویلینز کو اٹھانا ہے، ان کا ووٹ چوری کرنا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے زیادہ بری بات نہیں ہے۔ آپ نے اس ملک میں آئین بھی توڑا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی نے پنجاب میں اپنی حکومت توڑی، آئین آپ کو کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشنز کرائیں، آپ نے الیکشنز نہیں کرائے کیونکہ وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بھی آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ کے لیے بڑی بات تھی تو جب آپ پہ
آپ پہ تنقید ہوئی, آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, تب آپ کو یہ چیزیں بری لگی اور آپ نے ان کے خلاف آج ان کو 10 سال 20 سال کی قید سنا دی. لیکن جو بندہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کو آپ سزا سنا کے جب وہ پاکستان واپس آتا ہے تو ایئرپورٹ پہ جا کے آپ اس کا بایو میٹرک کرتے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کو پسند نہیں آتے, وہ شاید ایماندار ہوں نہ ہوں, وہ جیل سے نہ باہر آ سکتے اور نہ ان کے لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے. تو اس ملک میں بہت سلیکٹیو قانون ہے جو ہمیشہ سے چل رہا ہے اور یہ ہر دور میں چل رہا ہے. پچھلے دور میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف اس دنیا کا سب سے کرپٹ لیڈر ہے, اور آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان اس دنیا کا سب سے کرپٹ لیڈر ہے. اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ منفی پروپیگنڈا ہے, یہ جو میڈیا پہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ چلتا ہے ہمارے خلاف, یہ بھی پروپیگنڈا ہے. تو سب کچھ جو آپ کے خلاف ہوتا ہے, جو سرکار کے خلاف ہوتا ہے, وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. پھر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو خود یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے لوگ تھے تو ان کو گرفتار کریں, لیکن CCTV فوٹیجز جاری کر دیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ہمیں ان چیزوں کو قانونی طور پر لڑنے کا حق تو دیں, وہ بھی آپ نہیں دیتے, آپ ایک دم فیصلے کر دیتے ہیں جبکہ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سے سوالات ہیں, لیکن سوالات میں ایک حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں اگر احتساب ہوگا تو ایک سویلین کا ہوگا, اس ملک میں اگر ایک احتساب ہوگا تو ایک غریب طبقے کے انسان کا ہوگا. دوسرا جو اشرافیہ ہے وہ اس ملک کا الیکشن چوری کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اگر آئین توڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جیل جائے پھر 2 ہفتے بعد وہ اپنی بیماری کا بہانہ کر کے اس ملک سے باہر چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ایک غریب آدمی ہے, جو ایک سویلین ہے, تو وہ اگر ایک چھوٹی سی بھی غلطی کرتے تو اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کو پہلے غائب کیا جائے گا. کوئی صحافی ہے وہ کوئی سٹوری کور کرے تو اس پہ منشیات ڈال دی جائیں گی. تو ہم ایک سلیکٹیو قانون, ایک سلیکٹیو ملک میں رہ رہے ہیں جو اپنی من مرضی کی چیزیں اٹھاتا ہے, اپنی من مرضی کی جو اس کو پسند آتا ہے وہ رکھ لیتا ہے, جو پسند نہیں آتا اس کو جھوٹا پروپیگنڈا کہہ دیتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو خان صاحب نے کالز دی ہوئی ہے سول نافرمانی, باہر سے پیسہ کوئی نہ بھیجے, وہ کس طرح اب افیکٹ کرتی ہے حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہ جو فیصلے آئے ہیں ان پہ کوئی نظر ثانی ہو سکتی ہے, کورٹس نظر ثانی کر سکتی ہے کہ جن لوگوں کو جیلیں ہوئی ہیں یہ نوجوان طبقہ ہے اور یہ بڑی تعداد میں ہے, اور 10 سال 9 سال 7 سال. تو کیا یہ جو فیصلے سنائے گئے ہیں کیا ان کی سزائیں کم ہو سکتی ہیں, کیا ان کی سزائیں ختم ہو سکتی ہیں, یہ بھی دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.